آج کا جمعۃ المبارک بہت ہی عظیم الشان صحابی کے عنوان پر ہے۔ وہ صحابی جن کو فاروق اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ شجاعت والے صحابی جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مانگا اور بڑی شان و شوکت اور بہادری کے ساتھ دعا عطا فرمائی۔ تو دوستو، میری مراد سیدنا ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو ہے وہ عمر ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد جو ہے آپ کی پیدائش ہے۔ 27 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ جب آپ اسلام لائے تو اس وقت 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور 11 عورتیں اسلام مشرف ہو چکی تھیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام کا جو ہے جھنڈا بلند فرمایا، وہ سیدنا فاروق اعظم ہی کو یہ شرف حاصل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو اس سے قبل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، یا ابو جہل بن ہشام عطا فرما یا عمر بن خطاب عطا فرما، جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو آپ نے جیسے ہی دعا مانگی تو اس وقت اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ فاروق اعظم جو قتل کرنے کے ارادے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے نعوذ باللہ ارادے سے آ رہے تھے، تو آپ کے قدموں میں آ کر شرف با اسلام ہو گئے، آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ تو اس وقت کفار بڑی طیش میں تھے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہید کرنے کے ارادے تھے، حضرت فاروق اعظم اسی وجہ سے آ رہے تھے۔ تو اللہ نے راستے میں ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ اللہ نے ان کو نور ایمان عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی۔ تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لایا، تو اس وقت صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ تو وہ جس جگہ پہ نعرہ تکبیر لگایا گیا تھا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر بھی حق نہیں ہے کہ ہم اعلانیہ نعرہ تکبیر بلند کریں؟ جس طرح میں اسلام لایا اس وقت صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم اعلانیہ نعرہ تکبیر بلند کریں؟ تو دوستو، جس وقت آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا گیا، شاید آپ نے تاریخ نہ پڑھی ہو۔ تاریخ میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم مکہ شریف میں اعلانیہ عبادت کریں گے، اعلانیہ مکہ شریف میں جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا ہی درخواست فرمائی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صف میں مسلمانوں کو لے کر جا رہے تھے، تو دوسری صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی، شجاعت والے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بڑی شجاعت والے تھے، بڑی بہادری والے تھے۔ تو اسی طرح سیدنا فاروق اعظم بھی بڑی بہادری والے تھے۔ مکہ کے سرداروں میں سے صف اول پر حضرت فاروق اعظم کا نام آتا تھا۔ تو جب مشرف اسلام ہوئے، اعلانیہ عبادت کرنے کے لیے، بھلے پہلے گھروں میں عبادت ہوتی تھی، اعلانیہ جو ہے عبادت نہیں ہوتی تھی مکہ شریف میں، تو اعلانیہ عبادت کرنے کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف میں ہیں۔ تو مسلمان مکہ شریف میں جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے جب دیکھا کہ عمر تو کس ارادے سے گیا تھا، تو کیسے عمر جو ہے واپس آ رہا ہے، تو جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب کے جوش اور ولولے اور کی شجاعت کو دیکھا تو وہ کفار کانپ اٹھے، ان کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ تو اس وقت جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سب گھبرا گئے اور بزدل ہو گئے، ان کے اندر خوف طاری ہو گیا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عمر نہیں ہے، اب عمر جو ہے نبی کی قدموں کی خاک لے کر آ رہا ہے، نبی کی محبت لے کر آ رہا ہے، اسلام کی دولت لے کر آ رہا ہے، نور ایمان لے کر عمر آ رہا ہے۔ تو دوستو، خدا کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ میں جاتے تھے، باقی صحابہ جو ہے تلواروں کے ذریعے وار کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت جو ہے اشعار کے ذریعے وار کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت ایسے اشعار پڑھتے تھے تو آدھی جنگ تو کفار اسی وقت ہار جاتے تھے، اسی وقت بزدل ہو جاتے تھے۔ ایمان کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کے چہرے کو دیکھ کر خوف پہلے ہی کفار کے دل میں اتر جاتا ہے، مومن کی یہ شان ہے۔ تو جیسے ہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے تھے تو آدھی جنگ جو ہے کفار اسی وقت ہار جاتے تھے، اسی وقت بزدل ہو جاتے تھے، خوف ان کے دل میں پیدا ہو جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ تلوار کے ذریعے وار کرتے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت جو ہے اشعار کے ذریعے وار کرتے ہیں۔ تو یہ شان تھی صحابہ کی۔ ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شان کے ساتھ جب کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا، آج کے بعد عمر نہیں ہے بلکہ فاروق اعظم ہے۔ آج کے بعد عمر نہیں، آج فاروق اعظم ہے۔ تو آج کے بعد فاروق اعظم ہی کہا جائے گا۔ تو دوستو، وہ فاروق اعظم جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی خود زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ فاروق عام فاروق نہیں ہے بلکہ اعظم فاروق ہے، یعنی سب سے بڑا عدل کرنے والا۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا۔